حلالہ کا کانسیپٹ ہے نا، حلالہ جو آپ نے بتایا جی، اس کا کیا وہ ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اچھا تھوڑی دیر لگے گی، میں بتاتا ہوں، لیکن خالی حلالہ نہیں، شروع سے چلوں گا طلاق کے پروسیجر سے، تب آئے گا سمجھ میں۔ طلاق کا پروسیجر جو قرآن نے اور حدیث نے ملا کر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپس میں، چونکہ یہ ایک طرح کی سندھی ہے، ہمارے یہاں یہ کنیا دان نہیں ہے، تو اگر دونوں ساتھ میں ہیں اور دونوں کی مرضی سے ہی ہوگا، وہ اگر لڑکی کی مرضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا، انوبندھ ہے ایک طریقے کا، انوبندھ ہے، سہمتی سے، دونوں کی سہمتی سے ہے۔ تو اب جب دونوں کی سہمتی سے جیسے کوئی پارٹنرشپ ہوتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ رشتہ ختم بھی ہو جانا چاہیے، لیکن اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اس رشتے کا مہتو یہ ہے کہ گھروں میں شانتی اور سکون پیدا ہو۔ اگر گھر کسی وجہ سے نرک بن گئے تو کوشش پوری کی جائے، سب لوگ مل کر کوشش کریں کہ یہاں کے جھگڑے نپٹا دیں، لیکن اگر نرک بن گئے تو پھر وہ نرک باقی رکھنا کوئی فائدہ نہیں، رشتہ الگ کر لو۔ تو اس کے اندر طلاق کے اندر یہ ہے، اب میں طلاق کی میں بات کر رہا ہوں، عورت کیسے لیتی ہے پروسیجر الگ ہے، رائٹ دونوں کا ہے، ابھی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیسے طلاق ہوتی ہے۔ اس میں قرآن نے بتایا کہ اگر شرط ہے یہ کہ اگر پہلے تعلقات کہیں آپس میں ایسے ہو جائیں کہ جہاں رشتہ ٹوٹنے کا نمبر آ رہا ہو تو طلاق نہیں دی جا سکتی، پہلے بیچ میں ثالثی ضروری ہے کہ دونوں طرف کے لوگ بیٹھیں اور کچھ نیوٹرل لوگ بھی بیٹھیں اور پورا پریاس کریں کہ مسئلے حل ہو جائیں۔ یہ سٹیپ اگر نہیں لیا گیا تو طلاق نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اس کو تو ایک عدالت نے ہی فیصلہ دے دیا، ہمارے یہ کورٹ نے دے دیا، یہی انہوں نے اسلامی لا پڑھا اور اسے پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اسلام تو یہ کہہ رہا تھا۔ ابھی دوپہر ابھی مہیلا آئی ہے، مسلم مہیلا بریلی رہتی ہے، ولی پتی سے جھگڑا ہو گیا، کئی دن چل رہا تھا، انہوں نے 10 بار مجھ سے طلاق کہہ دیا، اب میں جب آ گئی گھر اپنے یہاں رام کو، اب میری ماں کہہ رہی ہے مت جانا، اب تو طلاق ہو گیا، اب میں ماں اب کیسے جاؤں؟ ایسی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ تو وہ یہ تو پہلی شرط ہے۔ پھر بھی اگر یہ طے ہو جائے اس ثالثی کے بعد بھی کہ یہاں پر اچھے طریقے سے شانتی پوروک نہیں رہ سکتے، زندگی نرک بن جائے گی، تو پھر نرک نہیں بنائے تو پھر طلاق جو ہے وہ ہسبینڈ دے سکتا ہے۔ اس میں 1 اور 3 کا ذکر ہی نہیں کہیں، 1 اور 3 کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو 1 3 بنا لیا انہوں نے، کچھ ذکر نہیں، 3 بار کا ذکر ہے، 3 الگ الگ سمے کا، اس کو 3 بنا لیا ہے۔ تو کہا پھر وہ ہسبینڈ طلاق جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد حکم یہ ہے کہ وہ طلاق، پہلی بات تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وائف کے وہ جو پاکی کے پیریڈز ہوں، پوترتا کے دنوں، ان میں ہونا چاہیے۔ اپوتر دنوں میں طلاق نہیں دی جا سکتی، انویلڈ ہوگی، یہ بھی ضروری ہے۔ اب طلاق اگر دے دی تو طلاق دے دینے کے بعد وہ گھر سے نہیں نکالا جائے گا، اور اس کو بھی حکم ہے کہ تم گھر سے نہیں نکلنا، اور ہسبینڈ کو رائٹ کو حکم ہے کہ تم نہیں نکالو گے۔ پہلے ایک سسپینشن پیریڈ آئے گا، ڈائریکٹ طلاق پوری امپلیمنٹ نہیں ہوئی، یہ بیچ کا ایک سسپینشن پیریڈ ہے، اسے عدت کہتے ہیں۔ یہ 3 مہینے کا ہے، میں سمپلیفائی کر کے 3 مہینے کہہ رہا ہوں، 3 مہینے کا ہے یہ۔ 3 مہینے نہ وہ گھر سے نکلے نہ ہسبینڈ نکالے، صرف وہ ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ آپس میں نہیں رکھیں گے، لیکن رہیں گے ساتھ میں، اور حکم یہ ہے کہ اچھے طریقے سے رکھنا، بہت محبت سے پیش آنا، ساری ضرورتیں پوری کرنا۔ اب تو جا ہی رہی نا، چلی جائے گی تم نے کیا، لیکن اب اتنے دنوں تو تمہارے پاس تمہارے اچھے، اس بیچ میں اگر ان کا دل من بدلا، ساتھ میں ہی رہتے ہیں، اگر ان کا من بدلا اور آپس میں یہ ہوا کہ ہو گئی تھی جو کچھ بھی ہو گیا اسے جانے دو، تو 2 گواہوں کو بلا کر، اچھا یہ طلاق بھی 2 گواہوں کی پریزنس ضروری ہے اس میں، پہلے والے بھی اوریجنل، ایسا نہیں ہو سکتا کسی کو غصہ آیا وہ کر دیا، تو 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے، کوئی ایسا نشہ وشا نہیں ہو کہ جانتا نہیں ہو کیا کر رہا ہے، اور 2 گواہ ضروری ہیں، ان کی موجودگی میں کہا جائے گا کہ طلاق دے دی ٹھنڈے دماغ سے۔ اب اس کے بعد اپنے گھر میں رکھے گا، ہسبینڈ نکالے گا نہیں اور عورت جانے کو کہے گی نہیں، وہ دونوں وہیں رہیں، وہ 3 مہینے رہیں۔ اس 3 مہینے میں اگر ان کا من بدلے، 90% تو ہوتا یہ ہے، یہ تو نکال تو دیتے ہیں، پھر اس کے بعد روتے پھرتے ہسبینڈ کے مجھ سے بس اس وقت غصہ آ گیا تھا، تب اب کیا کریں، تو خیر اگر ان کا من بدلے تو پھر 2 گواہ بلائیں، ان کے سامنے یہ بات کریں کہ جو طلاق دی تھی اس سے ہم نے واپس لے لیا، رجوع کر لیا، اسے واپس لے لیا، تو پھر دوبارہ وہ ہسبینڈ وائف ہیں اور پھر اپنی جیون گزارتے رہیں۔ یہ پہلا والا طلاق مجھے کام رہے، ابھی تو سن لیجیے، ابھی یہ تو پہلا تیسرا کچھ ہے ہی، مطلب 3 تو ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ اگر یہ 3 مہینے پورے ہو گئے، اب طلاق فائنل ہوئی اور بیچ میں انہوں نے رجوع نہیں کیا، یعنی بیچ میں پیچ اپ اگر نہیں ہوا، پیچ اپ ہو گیا تو دوبارہ لائف اپنی ویسے اسٹارٹ ہو گئی۔ اگر پیچ اپ بیچ میں نہیں ہوا اور وہ 3 مہینے گزر گئے تو اب طلاق فائنل ہو گئی، تو حکم یہ ہے کہ اس کو پروویژن بھی دینا، یہ جو
شعبانوں کے کیس میں مخالفت کی تھی، قرآن کے خلاف ہے، بہت پورے دیش میں ہنگامہ ہوا تھا وہ شعبانوں کیس کے اندر، اور اس میں پھر راجیو گاندھی اس وقت تھے اور انہوں نے پھر لا میں امینڈمنٹ کیا مسلم پریشر کے اوپر. سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا کہ وہ ہسبینڈ مینٹیننس دے گا وائف کو اپنی. تو ہو یہ رہا تھا کہ نہیں، اسلام مینٹیننس کی بات نہیں کرتا. قرآن کی آیت ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، صحیح طریقے سے جو اس وقت کا کسٹم ہو اور جو اس وقت کے لیے زیادہ جائز ہو اس طریقے سے مینٹیننس دینا کمپلسری ہے. اور یہ شبد یہ کمپلسری ہے مینٹیننس دینا، یہ قرآن کے اندر ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں، یہی مسلم مسئلہ بورڈ نے اس کے اوپر موومنٹ چلایا تھا. لیڈیز بھی سڑکوں پہ نکل آئیں کہ نہیں ہمارے دھرم کے خلاف تو ہمیں کوئی رائٹس نہیں چاہیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے لا کے اندر بھی امینڈمنٹ کیا تھا. بہرحال اس کے لیے مینٹیننس کا بھی انتظام کرے اور بھلے طریقے سے کچھ اور دے دلا کر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرے. اب تو جائے رہی نا. اب یہ رشتہ ٹوٹ گیا. جب رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد وہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کو یہ رائٹ ہے، اس کو بھی عورت کو بھی، کہ وہ جہاں دل چاہے شادی کر لے یا نکاح کر لے. کسی اور سے چاہے تو کر لے، اور جہاں دل چاہے میں یہ ہسبینڈ بھی اپنا شامل ہے، چاہے تو اس سے کر لے واپس نکاح. اچھا اگر کہیں اور کر لیا تو کر لیا، اگر کہیں اور نہیں کیا اور پھر آپس میں 3-4 سال بعد دونوں طرف سے چلی کہ بھئی یہ دونوں، تو پھر واپس ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. واپس ان کا پھر نکاح ہو جائے. اس کے اندر زیادہ کوئی بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کے اندر 2 گواہ ہونے چاہیے. اگر واپس فرض اگر ایسا ہوا کیس کی یہ طلاق ہو گئی تھی، پیچ اپ بھی نہیں ہو پایا، 3 مہینے ساتھ رہ کے بھی پیچ اپ نہیں ہوا، طلاق فائنل ہو گئی، اس کے 2-4 سال کے بعد آپس میں بات چلی اور انہوں نے پھر کر لیا نکاح، تو پھر ساتھ میں ہسبینڈ، پھر اگر کبھی ایسے ہی اتنا سیریس ڈسپیوٹ ہو گیا کہ نوبت طلاق تک آ گئی، تو تنہائی میں تو دے نہیں سکتے. لوگوں کو بلائیں گے، ان کے سامنے بات رکھیں گے، دونوں طرف کا پورا پروسیجر وہی چلے گا، پیچ اپ کا کارروائی چلے گی. پھر بھی اگر نہیں ہوا تو سوچ سمجھ کے پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں پھر طلاق دی جائے گی. اب یہ سیکنڈ ٹائم ہے، کبھی زندگی میں کبھی موقع آئے گا، اب یہ سیکنڈ ٹائم ہے. تو پھر اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں پھر وہ طلاق ہوگی، اور طلاق کے بعد پھر 3 مہینے وہیں رہے گی وائف، اور نکالا نہیں جائے گا. اس 3 مہینے میں پھر پیچ اپ ہو جائے تو دوبارہ ہسبینڈ وائف ہیں. وہ پیچ اپ نہیں ہو سکے، وہ 3 مہینے بھی پورے ہو جائیں تو اب گھر سے جائے گی. وہ گھر سے جب جائے گی تو اس کو صحیح طریقے سے نکالیں، مینٹیننس مطلب صحیح طریقے سے رخصت کریں، اس کو اچھا وہ بھی دیں، مینٹیننس بھی دیں، بات ختم ہو گئی. وہ جہاں دل چاہے اپنا کوئی نکاح کر سکتی ہے، جہاں دل چاہے میں یہ بھی شامل ہے. 2-4 سال 5 سال بعد پھر انہیں سے کر لیا. پہلی بات تو تیسری دفعہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا اس سے. اب 2 دفعہ جب اتنا ہو گیا، جس کے ساتھ میں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، اسلام نے مارجن رکھا ہے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ تیسری دفعہ پھر انہیں سے ہو. اگر تیسری دفعہ پھر انہیں سے ہو جائے، اور آزاد ہے جہاں دل چاہے کر لے، اگر تیسری دفعہ پھر انہیں سے کبھی ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپس میں ایسا پھر نمبر ہی نہیں آئے گا. ایسا جب اتنا گزر چکا تو یہ پہلی تیسری نکاح بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر آ جائے تو پھر نمبر ہی نہیں آئے گا، تو پھر پورا یہ پروسیجر چلے گا. اس تیسری دفعہ کے بعد بھی اگر پھر طلاق ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تو ہنسی کھیل بنا دیا، اب دوبارہ یہ تمہارے ساتھ واپس نکاح نہیں کر سکتی. یہ کہیں بھی کر سکتی اپنی مرضی سے عورت کا. تمہارا جہاں دل چاہے ہو جائے، وہ جہاں دل چاہے کر لے، لیکن اب تمہارا آپس میں نہیں ہوگا. یہ بالکل ہنسی کھیل بنا لیا. اصل تو یہاں تک کبھی کسی کا آج تک ہسٹری میں کبھی نمبر ہی نہیں آیا. ہم نے پوری اتہاس میں کوئی ایک کیس بھی نہیں سنا ایسا، اتہاس میں ایک کیس بھی نہیں سنا. تو یہاں تک اتنی جگہ تک تو یہ مارجن تھا. اب وہ کسی اور سے اگر نکاح کر لیتی ہے، کسی سٹیج کے اوپر ان کے ساتھ میں رہتی ہے، تو اگر کسی وجہ سے اس سے بھی تعلقات خراب ہو جائیں اور اتنے خراب ہو جائیں کہ بات پہنچے طلاق تک، تو یہ پروسیجر وہاں بھی چلے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے کہیں کہ 3 دن بعد تمہیں طلاق دینی ہے. یہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ تو حرام ہے، مطلب یہ ان لافل ہے. اب اس کے ساتھ وہ پوری زندگی نبھانے کی نیت کے ساتھ میں کرے گی نکاح، کسی اور سے کرے گی. اگر وہاں سے بھی طلاق ہو جائے تو پھر وہاں پہلے تو لوگ مل کر یہ کوشش کریں گے کہ ان کا نباہ ہو جائے، نہیں ٹوٹے رشتہ، پوری ثالثی ہوگی، سب کچھ ہوگا. نہیں ہوا تو پھر 3 مہینے وہاں پر رکے گی ابھی کہ شاید پھر پیچ اپ ہو جائے. نہیں ہوئی تو اس نے طلاق دے دیا، اب پھر واپس پہلے ہسبینڈ سے بھی کر سکتی ہے. یہ ہے حلالہ. اب وہ پہلے ہسبینڈ کے لیے بھی حلال ہو جائے گی. اس کو حلالہ کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ نکال لیا، اس کو 3 طلاق کا تو طریقہ ایسے بدلا کہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دو طلاق طلاق طلاق، بات ختم. چاہے جس وقت کہہ دو، اکیلے میں کہہ دو، تنہائی میں کہہ دو، غصے میں جیسے کہہ دو، رشتہ ختم. اب اس کے بعد تو پھر سیدھا گھر سے بھگاؤ، گھر میں نہیں رہے گی، یہاں سے بھگاؤ. اب یہاں سے چلی گئی. اب اس کے بعد اب لوگ روتے پھرتے ہیں، یہ بھی روتے ہیں کہ وہ غلطی سے کہہ دیا تھا میں نے، اس وقت غصہ آ گیا تھا.
अब क्या होगा, अब वो जब उसको मुफ्ती साहब उनसे कहते हैं कि अब ऐसा करो किसी और से निकाह कर दो, दो तीन, उसके साथ ये जरूरी है कि उसके साथ सोए भी वो, खाली ऐसे नहीं कि ऐसी आ जाए। अब उसके साथ वो 2-3 रातें गुजारे, फिर वो तलाक, उससे तलाक ले लो, वो तलाक दे दे 2-3 दिन के बाद, फिर यहाँ ले आओ वापिस, फिर से हो सकता है। तो निकाह, ओरिजिनल निकाह, मैंने बहुत लोग मुझसे पूछने आए, मैंने उनसे कहा कि जाओ किसी दुनिया के किसी मुफ्ती के पास चले जाओ, सुन्नी मुफ्ती के पास, उनसे जाके पहले एक बात का फतवा लो, उनको ये तलाक वलाक का दिमाग में नहीं आए। उनसे कहना एक औरत से मैं 3 दिन का निकाह करना चाहता हूं, बताइए जायज है या नहीं? 3 दिन के लिए निकाह करूंगा, 3 दिन बाद में तलाक दे दूंगा। तो वो लाहौल पड़ेंगे, वो बुरा भला कहेंगे, वो मार के भगा देंगे तुम्हें। वो निकाह ही नहीं होगा। जो इस नियत के साथ में हो कि मैं 3 दिन बाद मुझे अलग हो जाना है, वो तो व्यभिचार है। सही और क्या, वो निकाह ही नहीं है। निकाह होगा तो इस नियत के साथ में होगा, जिंदगी साथ में रहना है, चाहे वो बात को डिफरेंसेस हो जाए जल्दी, लेकिन इस नियत के साथ, तो वो तो निकाह ही नहीं हुआ। तो अब वो जिस दूसरे से तय कराते हैं कि इसके साथ 2-3 दिन रहो, तो वो निकाह ही नहीं हुआ, इतने दिन व्यभिचार होता रहा। जब निकाह नहीं हुआ तो वहां से तलाक भी नहीं हुई। पहले तो निकाह होता तब तलाक होती, वहां फिर इस पहले वाले के पास भी नहीं आ सकती थी। सारा थ्रू आउट व्यभिचार है।